اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے عضلاتی غدی یعنی خشک گرم مزاج نمبر 3، جو جوان مرد حضرات یعنی 13 تا 59 سال کی صحت والی مزاج ہے، کے علاج کی تشریح اعصابی عضلاتی سرد خشک یا سردی اندھیرا کے ادویات سے کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے ویڈیو اسکپ کیے بغیر سن کر غلط اور درست کا فیصلہ آپ خود کر سکیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ تشریح پیش کروں، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مذکورہ مزاج اور مذکورہ ادویہ کے اخلاق یا کیفیات اس لیے واضح کروں کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ محترم ویورز اور شائقین طب، عضلاتی غدی خشک گرم مزاج نمبر 3 کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر خشکی بتدریج بڑھتی جبکہ گرمی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ اعصابی عضلاتی سرد خشک یا سردی اندھیرا مزاج نمبر 1 کی ادویہ میں سردی بتدریج بڑھتی اور خشکی یا اندھیرا بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ کیفیات کو آپ نام جو بھی دیں، لیکن علاج درست ہونا چاہیے۔ اب ایسے مریضوں کو مذکورہ ادویہ تجویز یا استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ نمبر 1، کیا مریض کی خشکی سردی سے بدلے گی جبکہ قانون مفرد اعضاء اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علاج بالضد ہی سے ہوگا، تو کیا سردی خشکی کی ضد ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو پھر گرمی کی ضد کیا ہوگی؟ نمبر 2، کیا ادویہ کی دوسری خلط خشکی یا اندھیرا مریض کی کم ہونے والی خلط گرمی کو بڑھائے گی جبکہ قانون مفرد اعضاء اور طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پہلی خلط کو بدلنے سے یقینی شفا ہوگی، جبکہ اس طریقہ علاج میں دونوں اخلاق کو چھیڑا گیا، یعنی مذکورہ مزاج کے اندر کلاک وائز مقام مرض تحلیل تھا اور خبر رسان اعصاب متاثر تھے، جسے چھوڑ کر حکم رسان اعصاب کو چھیڑا گیا جس میں کوئی فرق تھی ہی نہیں۔ میں نے تو وضاحت کر دی، باقی آپ کی مرضی۔ ہم زندہ، صحبت باقی۔ والسلام۔